اگرچہ کہ برصغیر پاک و ہند کا وہ علاقہ جو پاکستان پر مشتمل ہے، اس میں بسنے والی قوموں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، پر اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تحریری طور پر یا کتابی شکل میں یونانی ذرائع سے ہمیں اس علاقے کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے جس ذریعے سے ملتا ہے وہ سکائلاکس آف کاریانڈا کا سفر نامہ ہے، جو کہ اس نے 6 صدی قبل مسیح میں تحریر کیا تھا۔ سکائلاکس ایک جہاز راں، مہم جو اور مصنف تھا، اور ایران یا فارس کی ایکمنیڈ سلطنت کے شہنشاہ داریوش کی ملازمت میں تھا۔ سکائلاکس نے شہنشاہ داریوش کے حکم پر 515 قبل مسیح سے 512 قبل مسیح کے درمیان پشاور سے لے کر ٹھٹھہ تک دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سفر کیا تھا۔ سکائلاکس 550 قبل مسیح کے آس پاس ایک چھوٹے سے شہر کاریانڈا میں پیدا ہوا۔ کاریانڈا شہر کاریانڈا نامی ایک جزیرے پر آباد تھا۔ یہ جزیرہ ایشیائے کوچک میں واقع ہے، جو کہ اب ترکی کا حصہ ہے۔ سکائلاکس جس قوم سے تعلق رکھتا تھا وہ یونانی اور ترک حیثیتوں کی حامل تھی۔ شہنشاہ داریوش نے 522 قبل مسیح میں ایکمنیڈ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس دور میں ایکمنیڈ سلطنت اپنے عروج پر تھی اور ایشیا، یورپ اور افریقہ کے کچھ علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب شہنشاہ داریوش نے سکائلاکس کو اس سفر پر جانے کا حکم دیا، اس وقت گندھارا کا علاقہ ایکمنیڈ سلطنت کے ماتحت تھا اور داریوش جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ قیاس ہے کہ سکائلاکس نے پشاور یا چارسدہ کے آس پاس آباد ایک شہر سے کشتی پر دریائے کابل پر اپنا سفر شروع کیا، اور پھر اٹک کے مقام پر جب دریائے کابل دریائے سندھ کا حصہ بنتا ہے تو اس نے اپنا سفر دریائے سندھ میں جاری رکھا۔ دریائے سندھ بحیرہ ہند کو ملنے کے بعد اس نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور ایران، عمان، یمن اور سعودی عرب کی بندرگاہوں سے ہوتا ہوا بحیرہ احمر میں مصر تک جا پہنچا۔ اس زمانے میں سوئس سے دریائے نیل تک نہر کی کھدائی کا کام کیا گیا تھا، اور وہ اس نہر سے دریائے نیل اور وہاں سے اسکندریہ کے آس پاس واقع ایک شہر پہنچ گیا۔ اس وقت مصر بھی ایکمنیڈ سلطنت کا حصہ تھا اور شہنشاہ داریوش کے زیر تسلط تھا۔ سکائلاکس نے یہ سفر 515 قبل مسیح میں شروع کیا اور اس کو اس سفر کی تکمیل میں تقریباً 30 مہینے کا عرصہ لگا۔ 512 قبل مسیح میں اس نے اپنی رپورٹ شہنشاہ داریوش کو پیش کر دی، جس سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں شہنشاہ داریوش نے اگلے سال یعنی 511 قبل مسیح میں جنوبی پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا اور ان علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ سکائلاکس کی اصل تحریر تو تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، پر اس کی تحریر کا حوالہ ہمیں بعد میں آنے والے یونانی اور رومن مصنفوں کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ان مصنفوں میں بابائے تاریخ کہلانے والے ہیروڈوٹس بھی شامل ہیں۔ سکائلاکس کے دوران سفر مشاہدوں کے جو حوالے ہمیں مختلف تحریروں میں ملتے ہیں، ان میں غاروں میں بسنے والی ایک قوم کا ذکر ہے۔ ایک ایسی قوم کا بھی ذکر ہے جن کی صرف ایک آنکھ تھی، اور ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جو کہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ تمام حوالے اور تحریر ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ایک اور دستاویز پیریپلس آف سکائلاکس کے نام سے سکائلاکس سے منسوب ہے اور سکائلاکس کی وفات کے بعد تحریر کی گئی۔ پیریپلس ایک ایسی دستاویز کو کہتے ہیں جو جہاز رانی کے دوران سمت اور راستہ شناسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں مختلف مقامات کے نام اور ان کا آپس میں فاصلہ اور سمت درج ہوتی ہے۔ پیریپلس آف سکائلاکس کا کچھ حصہ شاید حقیقت میں سکائلاکس نے تحریر کیا ہو، اگرچہ کہ ہم حتمی طور پر شاید یہ کبھی نہ جان سکیں کہ سکائلاکس نے کیا تحریر کیا تھا، پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ دریائے سندھ کے آس پاس کا علاقہ آباد تھا اور کسی حد تک خوشحال اور پرامن تھا، جس کی بنیاد پر شہنشاہ داریوش نے اس کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سکائلاکس کا سفر نامہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ بعد میں آنے والے یونانی مفکر ارسطو اور اس کے شاگرد سکندر اعظم نے اس سفر نامے کی بنیاد پر ہی دنیا کے جغرافیے کے متعلق اپنی رائے قائم کی، اور سکندر نے اپنی مہمات کے دوران اس سفر نامے سے ملنے والی مفید معلومات کو استعمال کیا۔ میں نے جن کتابوں اور حوالوں کی مدد اس ویڈیو کی تیاری کے دوران حاصل کی ہے، ان کی فہرست میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دی ہے۔ اگر آپ کا اس موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی کامنٹس میں لکھ دیں یا پھر مجھے ای میل کر دیں اور میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا وقت دینے کا
شکریہ.